حضرت بلال غلام ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد، بڑے غور سے سنیے گا، آخری بات بیان کر رہا ہوں، بلال غلام ہے اور بلال کو ابوبکر صدیق نے آزاد کیا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے آقا سیدنا سیدنا، ہمارے آقا ابوبکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد، بلال بھی ہمارے آقا ہیں اور ابوبکر بھی ہمارے آقا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہماری شریعت میں غلام اور آقا ایک دوسرے سے پیر لگا کے کھڑے ہو، بندوں صاحبوں محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مسجد حرام میں نماز ہو رہی ہے، کروڑ پتی آدمی کھڑا ہے اور مسجد حرام میں جھاڑو دینے والا صفائی کرمچاری اس کے بازو میں کھڑا ہے اور وہ یہ کہتے اس کو نہیں دور کر سکتا کہ تم غریب آدمی ہے، تو کمزور درجے کا آدمی، تم نچلے درجے کا آدمی ہے، تو میرے بغل میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایسی تبلیغ کی اسلام میں جاتی، یہ ہمارے دین کی خاصیت تھی، مگر ہم نے ہندوستان میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے اثر کو قبول کیا، اور جیسے ان کے یہاں کاسٹیزم ہے، جیسے ان کے یہاں جاتی واد ہے، ہمارے یہاں بھی صاحب برادری واد ہو گیا، اور برادریوں میں کوئی اونچی ہو گئی کوئی نیچی ہو گئی، برادری کی بنیاد پر کوئی معزز نہیں، کوئی نچلے درجے کا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ہماری ویلو ہمارے تقویٰ کے حساب سے ہوگی۔ یہ 10 چیزیں ہیں، یہ بنیاد ہے، ان کو ہم نے اپنا لیا، انشاءاللہ ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے پڑوس میں ہمارے جو بھی اختلافات ہیں، اللہ ان کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کو محبت پیدا فرمائے۔ اللہ سورہ حجرات کی آیات میں جو 10 باتیں بیان کی گئی ہیں، ان 10 باتوں پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک کے بہت سارے علاقے بہت سیلاب زدہ ہیں اور لوگ بے حال ہیں، پریشان ہیں، بہت سے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ وہاں اپنے خیر و برکت کا نزول کرے اور ان کی مدد فرمائے۔ جن علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہ ہونے سے وہاں جو پریشان ہیں، کسان پریشان ہیں، اللہ ہمارے لوگوں کی بارش نازل فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ پر ایمان رکھو، وآخر دعوانا اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ محترم حاضرین جمعہ، قرآن کریم کی سورہ روم کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی 2 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ کی 2 نشانیاں بہت بڑی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا۔ زمین کتنی عجیب و غریب چیز، زمین کے اندر کیا نہیں، پھر یہ کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لائق اس کو بنایا۔ زمین کے اندر کتنی ایسی چیزیں کہ انسان بھی وہاں تک پہنچ بھی نہیں پایا۔ اللہ نے کہا کہ ہماری بہت بڑی نشانی زمین کی پیدائش، آسمانوں کی پیدائش۔ اس کے بعد فرمایا واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ یہ دنیا میں اربوں انسان، لیکن اس دنیا میں کوئی 2 انسان بھی ایسے نہیں ہے کہ بالکل ایک جیسے۔ جڑواں بھائی بھی ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی کاریگری ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ کائنات میں اربوں لوگ ہیں اور ہر انسان کا کلر دوسرے انسان سے ہے. پھر اس کے بعد زبانوں کا اختلاف آپ دیکھیں. ہمارے بنارس میں بھی اردو بولی جا رہی ہے. پھر آپ اتر پردیش کے مغربی علاقوں میں چلے جائیں, میرٹھ, سہارنپور, دیوبند چلے جائیں, وہاں بھی اردو بولی جا رہی ہے, لیکن انداز الگ ہے, بولی الگ. پھر ہمارے ملک کے مختلف اسٹیٹ میں کشمیر میں کشمیری بولی جا رہی ہے, بنگال میں بنگالی بولی جا رہی ہے, آسام میں اسمی بولی جا رہی ہے. ایک ملک میں سینکڑوں زبان. اور دنیا کے نقشے پر آپ نظر ڈالیں, الگ الگ زبانیں. انگریزی کئی ملکوں میں بولی جا رہی ہے, لیکن برٹن کی انگلش کا تلفظ الگ ہے, امریکن انگلش کا تلفظ الگ ہے. اللہ نے کہا کہ یہ رنگوں کا اختلاف اور یہ زبانوں کا اختلاف یہ ہماری بہت بڑی. تو میرے بھائیوں, جس اللہ نے ہماری زبانیں الگ بنائی ہیں, ہمارے رنگ الگ بنائے ہیں, ظاہر اس اللہ نے ہماری پسند تو ایک ایسی نہیں بنائی ہے. ہر انسان کی پسند دوسرے انسان سے مختلف ہے. ہر انسان کے سوچنے کا نظریہ دوسرے انسان سے مختلف ہے. ہر انسان دوسرے سے الگ ہے. تو اگر ایک انسان کا دوسرے انسان سے اختلاف ہوتا ہے تو یہ تو نیچرل بات ہے. پرابلم اختلاف نہیں ہے, پرابلم تب ہے جب اختلاف دشمنی کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے پر اپنے دور کے بہت بڑے عالم سے بحث کر رہے. امام شافعی اپنی دلائل دے رہے تھے, سامنے والا اپنی دلائل دے رہا تھا. دونوں ایک دوسرے کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے. دونوں ایک دوسرے سے السلام علیکم کہہ کر کے جدا ہونے لگے, الگ ہونے لگے. امام شافعی نے ہاتھ پکڑا کہا, بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اختلاف کے باوجود دوست بنتے؟ ٹھیک ہے, اس مسئلے میں آپ کا نظریہ الگ ہے, میرا نظریہ الگ ہے, میں ایک الگ اسٹینڈ رکھتا ہوں, آپ ایک الگ اسٹینڈ رکھتا ہوں, لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ہمدرد, ایک دوسرے کے دوست, ایک دوسرے کے ساتھ. میرے بھائیوں, یہ اسلام کی بات ہے. اسلام آپ کو اختلاف کی بنیاد پر دشمنی کرنے کی اجازت ہے. آج آپ ذرا سماج پہ نظر اٹھاتے, چاہے مسئلہ گھر کا ہو, چاہے مسئلہ خاندان کا ہو, چاہے مسئلہ پڑوس کا ہو, چاہے مسئلہ دوست کا ہو, آج کتنے اختلاف, قدم قدم پہ دشمنیاں ہیں, عداوتیں ہیں, نفرتیں ہیں, مقدمے بازیاں تک ہو جاتی ہیں. کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا ایک اپنا ایک الگ اسٹینڈ ہے, میرا اپنا ایک الگ اسٹینڈ ہے. میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں, مگر میں آپ کا دشمن ہوں, یہ ضرور تو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل میں امام شافعی سے اختلاف رکھتے تھے, لیکن کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کا احترام نہیں کرتے تھے؟ خود صحابہ کرام میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے مسائل میں دوسرے صحابہ سے الگ رائے رکھتے. حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک الگ نظریہ ہوتا تھا, عبداللہ بن عباس کا ایک الگ نظریہ ہوتا تھا, مگر یہ سب آپس میں اختلافات کے باوجود ایک ان کے درمیان ملت کی اتحاد تھا. انہوں نے اختلاف کو دشمنی دیا. قرآن کریم کے 36ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ حجرات. کبھی موقع ملے تو سورہ حجرات کا مطالعہ ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک 10 چیزیں بیان کی. اور میرا دعویٰ ہے قرآن کریم کی ان آیات کو اگر ہم پڑھ کے سمجھ لیں ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں. اللہ نے بنیادیں بتا دی ہیں کہاں سے گھروں کے اندر نفرت کا بیج پیدا ہوتا ہے, کہاں سے خاندانوں میں اختلاف کی بنیاد پڑتی ہے, کہاں سے رشتے دار کا دشمن ہوتا ہے. اللہ نے 10 چیزیں بتائی ہیں, اگر ہم ان کو اپنا لیں, ان پر عمل کریں تو ہمارے سارے اختلافات ہوں. آئیے ذرا ان 10 چیزوں کو ایک سرسری نظر ان کے اوپر ڈالیں. سب سے پہلی چیز, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.
اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی، کوئی ان آتھینٹک آدمی، کوئی ایسا آدمی جس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب ایسا کوئی آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ کون تحقیق کرتا ہے؟ آج تو ہمیں مزہ آتا ہے کسی کی برائی سننے کا، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سننے کی، بس سن لے اور ہم اس کو اڑائیں، ہم کو مزہ آتا ہے۔ کون تحقیق کون کرتا ہے؟ اور اگر اللہ نہ کرے اگر ہمارا آپ سے اختلاف ہے تو میرے بارے میں پہنچنے والی ہر خبر آپ کی نظر میں یہ ہمارا معیار۔ دشمن کے بارے میں جو خبر دی جائے آمنا اور صدق، ہم اس کے اوپر فوراً یقین کریں۔ اللہ نے کہا مسلمان ایسا نہیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹی خبر پر یقین کر کے کوئی ری ایکشن کر دو، کوئی عمل کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ ارے کتنی جھوٹی خبروں پر دنگے ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں، اور آج تو ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے، فرضی ویڈیو بنائے جا سکتے ہیں، فرضی آڈیو بنائے جا سکتے ہیں، فرضی تصویریں بنائی جا سکتے ہیں، نیوز چینل پر باقاعدہ فیک نیوز چلا دی جاتی ہے۔ تو مسلمان کبھی فیک نیوز کو فارورڈ نہیں کرتا، یہ اصول یاد ہے۔ مسلمان ذمہ دار ہوتا ہے، مسلمان رسپانسیبل ہوتا ہے، مسلمان ہر جھوٹی سچی خبر کو پھیلاتا نہیں۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ پر ایک پوسٹ لکھا کہ جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا، جو ظہر میں نہیں آتا اس کی روزی چھین لی جاتی، جو عصر میں نہیں آتا اس کے گھر میں جھگڑا لگا رہتا ہے، جو مغرب میں نہیں آتا اس کے گھر میں صحت اور تندرستی نہیں رہتی، جو عشاء میں نہیں آتا اس کے ساتھ ایسا کچھ مسئلہ ہوتا۔ یہ پوسٹ آئی تھی، لمبی پوسٹ تھی، اور نیچے لکھا تھا حدیث رسول، یعنی یہ پورا یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے طور پہ اس کو شیئر کیا۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث۔ نماز کی فضیلت پر سینکڑوں حدیث ہے، نماز کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے اس کے اوپر بھی سینکڑوں حدیث ہے، مگر یہ جو فجر چھوڑنے پر یہ ہے، ظہر چھوڑنے پر یہ ہے، عصر چھوڑنے پر یہ جو پوری چیز ہے یہ کسی صحیح حدیث نہیں۔ ہمیں اچھی لگ جاتی ہے کہ صاحب بات تو فجر میں نہیں اٹھتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، ظہر میں نہیں آتا ہے، روزی چھین لی جاتی ہے، ہمیں بات اچھی لگی، ہم نے فارورڈ کر دی، ہم نے شیئر کر دی۔ بھائی صاحب آپ نے صرف ایک غلط بات شیئر نہیں کی، آپ نے اللہ کے رسول کے اوپر ایک غلط بات منسوخ کر دی، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح مسلم کے بالکل اسٹارٹنگ میں امام مسلم حدیث لائے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم۔ بھئی ایک انسان دوسرے انسان کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کر دے وہ تو گناہ ہے، مگر رسول کی طرف جھوٹی بات منسوخ کر دے بہت بڑا۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ پہلا اصول یاد رکھو، سنی سنائی خبروں کو پھیلانا، ان کو مزے لینا، ان کو ایک دوسرے کو بیان کرنا، ان کو اپنی مجلسوں کی زینت بنانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ پہلا اصول ہے سنا، آپ کے دشمن کے بارے میں جس سے آپ کی کاٹو مارو کی دشمنی ہے، اس دشمن کے بارے میں بھی کوئی خبر آپ کو ملے تو آپ تحقیق کر لیں، اس کے بعد بھی آپ اس خبر کو پھیلائیں یا نہ پھیلائیں، یہ غلط میٹر۔ کسی مسلمان کے اندر اگر کوئی عیب ہے بھی تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ آج آپ کسی کے عیب کی کو نمایاں کر رہے ہیں، کسی کی عزت اچھال رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کا دامن پاک تو نہیں ہے، آپ کے دامن پہ ایسا تو نہیں کہ دھبے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کے منہ پر جو پردہ پڑا ہے اس کو چاک کر دے تو آپ یہ پہلا اصول یاد، سنی سنائی بات کو پھیلانا۔ دوسرا اصول اللہ نے فرمایا وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف کرنا ہے، دشمنی کے لیے انصاف کرنا۔ لوگ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، دنیا کی کسی سب سے بڑے حقوق کی بات نہیں۔ اسلام میں نہ محبت میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ اسلام میں ہر چیز کی ایک لمٹ ہے،
آپ دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی. اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اے ایمان والو، اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو یہ دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلوا کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. دشمنی کا مطلب ہے انصاف. اگر آپ کے دشمن کے بارے میں بات آئی ہے تو آپ انصاف کے بارے، آپ کے مخالف کی کسی خوبی کا تذکرہ کیا گیا تو آپ تسلیم کریں کہ ہاں صاحب میرا اس سے اختلاف ہے مگر یہ خوبی اس کے اندر ہے، یہ چیز اس کے اندر ہے. آپ کے بیٹے کے خلاف کوئی میٹر آ گیا، آپ کے اپنوں کے خلاف کوئی میٹر آ گیا، آپ کے ماں باپ کے خلاف کوئی میٹر آ گیا، وہاں پر بھی آپ کو انصاف کا دامن تھا. اور دنیا کی سب سے مشکل چیز یہی جب بات اپنے اوپر آ جائے، جب بات اپنوں کے اوپر آ جائے تو انصاف کے دامن کو تھامے رکھنا دنیا کا سب سے مشکل. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں پہلا آدمی کون ہوگا؟ فرمایا امام عادل. وہ امام، وہ قاضی، وہ جج، وہ فیصلہ کرنے والا جو انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے. جس قاضی کی قضا کی بنیاد، جس جج کے ججمنٹ کی بنیاد انصاف کے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر وہ توحید والا ہے تو اس کو اللہ کیا ہے بہت بڑی بات ہے. اللہ نے کہا دوسری چیزیں انصاف ہے. انصاف تیسری چیز یا ایھا الذین آمنوا نہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. تمام کے تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان تم صلح کرا دو. بھائی ہیں، سگے بھائی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان اور بھائی بھائی میں اگر اختلاف ہو جائے اللہ کہہ رہا ہے صلح. کون صلح کراتا ہے؟ آج تو پتہ لگ جائے کہ عبداللہ اور عبدالرحمان میں جھگڑا ہو گیا تو ہم عبداللہ کو الگ عبدالرحمان کی برائی بیان کریں گے، عبدالرحمان کے سامنے عبداللہ کے الگ. دشمنیوں کو ہوا دینا اور نفرت کی آگ میں پیٹرول ڈالنا ہی ہمارا کام ہے. اور کبھی کبھی ہم بڑے سچے بنتے ہیں صاحب. 2 لوگوں میں دشمنی ہو گئی، کسی ایک نے دوسرے کی برائی ہمارے سامنے کر دی تو ہمارے اندر کا جو سچا انسان ہے وہ جاگ جاتا ہے. ہم دوسرے کے پاس جا کے کہتے ہیں یار بات تو بڑی خطرناک ہے مگر میں سچ بات کو چھپا نہیں سکتا، فلانے نے تیرے بارے میں میری بات کو نوٹ کر لو. بیٹھا جس سچ سے کسی کا گھر اجڑ جائے، جس سچ سے دو لوگوں کے دل بچھڑ جائیں، جس سچ سے دشمنی پیدا ہو، اسلام کی نظر میں وہ سچ حرام ہے. اور جس جھوٹ سے کسی کا گھر بن جائے، جس جھوٹ سے لوگوں کے دل مل جائیں، جس جھوٹ سے 2 لوگوں کی نفرت دور ہو جائے، شریعت نے ایسے جھوٹ کو جائز کرا. جاؤ فتویٰ لگا دینا، مولوی صاحب نے جھوٹ کو جائز قرار دے دیا. اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے بخاری کے اندر، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہے. اگر 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے 2-4 باتیں جھوٹ بھی بولنی پڑ جائے، شریعت نے اس حد تک جائز کرا. اور جو سچ بول کر کے لوگوں میں دشمنی پیدا کرے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنۃ النمام، چغلخور جنت میں نہیں جائے. چغلخور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو ادھر کی ادھر کرے ادھر کی ادھر کرے، اسی کو چغلخور جنت میں. اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں میرے مطالعے کی حد تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مدینہ میں نماز کا ٹائم ہو اور مصلی پر رسول اللہ موجود ہو. زندگی میں صرف ایک موقع ایسا کہ اللہ کے رسول صحت مند ہے، تندرست ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہے اور مصلی پر اللہ کے رسول نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر کے امامت کیا. وہ کون سا موقع تھا؟ چاہیے صحیح بخاری میں. مدینہ کے 2 انصاری قبیلوں میں اختلاف ہو گیا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے گئے تھے. وہاں بات چیت میں دیر ہو گئی اور ادھر عصر کا ٹائم ہو گیا. حضرت ابو بکر نماز پڑھانے لگے. پھر اللہ کے رسول جب آئے اور نماز کے دوران صحابہ نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا تو اس کے بعد صحابہ نے تالیاں بجانی شروع کر دی. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے. پورا لمبا واقعہ ہے لیکن پوری زندگی میں اللہ کے نبی صحت اور تندرستی کی حالت میں مدینہ میں رہ کر کے نماز کے ٹائم حاضر نہ ہو سکے ہوں. یہ صرف اکلوتا واقعہ ہے. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب اللہ کے نبی صلح کرانے. بھائیو
کسی کا گھر بنانے میں کو بگاڑنے کی کوشش، دو لوگوں کے درمیان اگر دشمنی اور نفرت کو دور نہیں کر سکتے تو اسے اور بھڑکانے کی کوشش کرو کہ ہماری ذات سے کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف بھولی نہ پیدا ہو۔ اللہ نے کہا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح۔ تین چیزیں ہوں گی۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے پیسے کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، کپڑے کی بنیاد پر، دنیا کے اسٹیٹس کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کے حقیر کپڑوں کی وجہ سے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، جس کی غریبی کی وجہ سے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کا مقام تم سے اونچا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کم من مرفوع بالابواب، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑا گندا بال والے ہوتے ہیں، جو پھٹے پرانے کپڑے والے ہوتے ہیں، جو کسی کے دروازے پر چلے جائیں تو ان کو دھکا دے دیا جائے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی بات کہتے تو اللہ ان کی بات کو خالی نہیں جانے دیتا۔ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کی بات ہوگی تو اللہ ان کی بات کو ضرور پوری کرتا ہے۔ اتنا اللہ کی نظر میں ان کی ویلو ہوتی ہے، وہ پھٹے حال ہیں، ان کے بال صحیح نہیں، ان کے کپڑے صحیح نہیں، لوگوں کے دروازے پر جائیں تو دھکا دے دیا جائے، مگر اللہ کی دوسروں کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ کہہ رہا ہے خبردار کوئی کسی کو مذاق نہ۔ اچھا یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر عورتوں کا بھی الگ سے ذکر کیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی وہ تم سے بہتر ہو۔ یہ عورت کا ذکر الگ سے کیوں کیا؟ کیونکہ عورتوں کے اندر یہ چیز رکھو، ہمارے یہ چھٹی ہوتی ہے، بیوہ ہوتا ہے، دکھوا ہوتا ہے، بدھاوا ہوتا ہے، پھلانا ہوتا ہے، ٹھکانا ہوتا ہے، اس میں کیا ایسا ناپ کرتی ہے نا۔ باپ بیچارہ جس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ ان کے بیوہ دکھوا میں زندگی کاٹتے پوری گزار دے، اور جہاں کوئی کمی ہو جائے تو صاحب سماج میں ناپ کرتی ہے، اور ناپ کس کی کرتی ہے؟ ہماری عورتوں کی۔ ارے فلاں کے بیوہ میں تو یہ تھا، فلاں کے ہاتھوں اتنا گیا تھا، فلاں کے ہاتھوں اتنا گیا تھا۔ یہ رسم و رواج کے نام پر خودکشی کر رہے ہیں ہم میرے بھائی، خودکشی کر رہے ہیں، اب دیکھیے گڈھے کھود رہے ہیں، قرضے لے کر کے بیٹیوں کی شادیاں ہو، قرضے لے کر کے یہ جھوٹی یہ بنائی ہوئی ہماری اور آپ کے ڈھکوسلے ہیں جن کو آج پورا تو عورتوں کے اندر یہ چیز بڑی زیادہ ہو۔ فلاں کو اگر اس کے باپ نے جہیز زیورات کچھ کم دے دیے شادی میں تو ہوتی ہو اسے یہ کہنے والے کو اس کا باپ چڑھائے وہ چڑھائے، ہو سکتا ہے اس کے باپ کی حیثیت نہ ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے تم کسی کی نیت پر ہوتا ہو۔ ہمارے یہاں بہت عام ہے، عیدگاہ میں عورتیں جاتی ہیں، مجھے وہاں کی بھی رپورٹ ہے، کسی کا کپڑا تھوڑا بہت کمزور ہے تو صاحب دوسری عورتیں ارے فلاں کا کپڑا تو بڑا نیمل تھا، بڑا کمزور تھا۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کا مالک، تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں تم کسی کا مذاق اڑاؤ، ٹھیک ہے، تمہیں اللہ نے توفیق دی، تم 5000 والا کپڑا پہن رہی ہو، کسی کو اللہ نے استطاعت دی وہ 500 والا پہن۔ یہاں اللہ نے خاص طور سے عورتوں کا، کوئی عورت کسی عورت کو، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر تم تانے نہ مارو، ایک دوسرے کو تم تانے نہ مارو، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، عیب نہ لگاؤ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو زبان سے کسی پر تانا مارے یا اشارے سے کسی پر تانے مارنا، برا بھلا کہنا، عیب لگانا، یہ اسلام میں جائز، یہیں سے تو نفرت کی شروعات ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو تم برے لقب سے نہ یاد کرو، برے نام سے نہ یاد کرو۔ کسی کی پرانی زندگی کا نام لے کر کے صاحب پہلے شراب پیتا تھا، اب بیچارہ سدھر گیا تو ہم اس کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب یہ بڑے نمازی بن گئے، بڑے اللہ والے بن گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کل یہ کیا تھے۔ اللہ کل نہیں دیکھے گا، اللہ آج دیکھے گا، اور اللہ آج بھی کیا آپ کا خاتمہ دے۔ آج آپ بڑے نمازی ہیں، ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے صاحب بڑے نمازی ہیں، مرنے کے ٹائم سجدہ نصیب نہیں ہو پایا، ساری زندگی تقویٰ اور ایمان پر گزاری، مرنے کے پہلے شرک کر کے دنیا سے گئے۔ ہم نے اسی زمین پر ایسے بھی لوگوں کو تو اللہ سے دعا کرتے ہو اللہ ایمان پر خاتمہ کرے، توحید پر خاتمہ کرے، صحیح راستے پر خاتمہ کرے، کسی کے پاسٹ اور کسی کے ماضی کو بنیاد بنا کر کے
اس کے اوپر اس کو برے لفظ سے ولا تنابزوا بالالقاب، اس کو برے لفظ سے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام سے یاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اب بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 چیزیں اور ہیں، 7 چیزیں۔ نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان نہ لگایا کرو، اندازے نہ لگایا کرو۔ سارا مسئلہ تو یہاں پہ ٹک، میاں بیوی میں طلاق ہو گیا، بنیاد کیا ہے؟ بدگمانی۔ 2 لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کیا سبب کیا ہے؟ بدگمانی۔ میرا آپ سے اختلاف ہے، میں کسی سے کوئی بات کر رہا ہوں، آپ کے دل میں بدگمانی، میں آپ ہی کے خلاف کر رہا ہوں۔ یہ بدگمانی کا کوئی علاج ہے، دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے، بدگمانی کا کوئی علاج۔ اللہ نے کہا بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمان انسان کو گناہ کرتے ہیں۔ اپنے دماغ کو تھوڑا سکون دو۔ امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں اذا بلغ من اخیک شیء فلتمسه، تمہارے بھائی کے بارے میں اگر تم کو کوئی بری بات، کوئی غلط بات کی پتہ لگے تو اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرو، ایکسکیوز تلاش کرو، بہانہ تلاش کرو، جیسے اپنے لیے تلاش کرو۔ بھائی انسان اپنے غلط کام کرے 100 بہانے تلاش کرے، تو دوسرے کے لیے کے بارے میں اگر کوئی غلط خبر ملے تو امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں کوئی عذر تلاش کر لو، اگر عذر نہ ملے تو کہو کہ لعل لہو عذرا، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی عذر رہا ہو جس کی مجھے جانتا ہے۔ کنفرم مت کرو کہ ہاں اس نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی عذر۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی ہے، اے اللہ کے نبی میں گورا، میری بیوی گوری، بچہ کالا میں رہا ہوں، میں تو طلاق دینا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ میرا۔ بدگمانی کہاں تک انسان کو ہے؟ اب اللہ کے نبی نے بدگمانی کو دور کیسے کیا؟ آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے، اونٹ کے بچے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کس رنگ کے ہیں؟ کہا کہ سرخ رنگ کے، لال رنگ کے۔ کہا کیا ان اونٹوں میں کوئی نیلا، کوئی بلو کلر کا بھی اونٹ ہے؟ ہاں اللہ کے رسول ہیں بچے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ سرخ اونٹوں میں نیلا اونٹ کہاں سے آ گیا بھائی؟ کہا کہ اللہ کے نبی ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ دادا میں، اس کی نسل میں کوئی رہا ہو اور کوئی رنگ کھینچ کر کے چلے گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ مسئلہ جیسے جانوروں میں ہوتا ہے ویسے انسان میں ہوتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے باپ دادا میں، کوئی اس کے خاندان میں کوئی کالا ہوتا ہے، اس کا اثر آ جاتا ہے اولاد میں، تو یہ اس بنیاد پر تو اپنی بیوی پر توبہ کراؤ اور اسے جدائی کا راستہ اپناؤ، یہ مناسب۔ اللہ کے رسول نے بدگمانی کو کہا، تو بدگمانی رشتوں کو کھا جاتی ہے میرے بھائیوں، رشتوں کو بچانا ہے بدگمانی کو۔ اس کے بعد فرمایا ولا تجسس، جاسوسی میں کیا، کون کتنا کھا رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے۔ میں تو بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے دکھ سے زیادہ وہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے، کہ فلاں صاحب چین سے کیوں ہے، فلاں صاحب 4 ویلر سے کیوں گھوم رہے ہیں، فلاں صاحب کے پاس یہ زندگی کی عیش و عشرت کی چیزیں کیوں صاحب، کیوں کیا تکلیف ہے۔ ولا تجسس، ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں، ایک دوسرے کی خبر رکھو، ایک دوسرے کے کام آؤ، لیکن تو میں مت لگے رہو، جاسوسی مت کرو، لوگوں کے عیب مت رکھو۔ اس کے بعد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے غیبت کا مطلب بتایا حدیث کے اندر۔ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی وہ برائی کریں جو بھائی کے اندر ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تب، آپ نے کہا تبھی تو غیبت ہے، برائی نہیں ہے تب تو بہتان ہے، جو اور بڑا ہوتا ہے۔ بھائی کے اندر، کسی انسان کے اندر کوئی غلط چیز ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اب ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، ہمارے گھر، ہماری گدیاں، ہماری مجلسیں، ہماری بیٹھکیں آج کس چیز سے آج کون سا ایسا گھر ہے، عورتوں کی کون سی ایسی مجلس ہے، مردوں کی کون سی ایسی بیٹھک ہے جہاں کسی کی غیبت نہ ہو؟ اور یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے نقشہ کیا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت نوچ نوچ کے کھاؤ؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت نوچ نوچ کر کے کھاؤ، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ پکڑے تم اس کو ناپسند کرو گے، تو جیسے تم اس کو ناپسند کرتے ہو ویسے تم ایک دوسرے کی غیبت کو بھی ناپسند کرو۔
انسان کا گوشت کھائے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بھائی، ایک تہذیب یافتہ انسان تو نہیں سوچ سکتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوٹ۔ تو جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوٹ کے کھانے سے ہمیں گھن آتی ہے، نفرت ہے ہمیں، ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے ہمیں نفرت ہے۔ اور آخری چیز، میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لیا، معذرت چاہتا ہوں، آخری چیز جو اللہ نے بیان کی آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہاری برادریاں الگ بنائی، ہم نے تمہارے قبیلے الگ بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، وہی سید ہے۔ اور وہ سید ہونے کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی عزت پاتے رہتا ہے۔ کوئی کسی برادری سے تعلق رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ صاحب میں اشراف میں سے ہوں، میرا درجہ اونچا ہے اور باقی برادریاں رذیل ہیں، گھٹیا ہیں، یہ گھٹیا سوچ ہے تیری، یہ شریعت کا حکم ہے۔ مگر یہ وہ دلدل ہے جس میں بڑے بڑے نام پڑھتے، بڑے بڑے علماء کے بارے میں جب ہم پڑھتے کہ ان کے اندر بھی برادری بات کیسے ہے، ہاں افسوس، برادری بات کی اسلام میں کوئی حیثیت۔ حضرت بلال غلام ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد، بڑے غور سے سنیے گا، آخری بات بیان کر رہا ہوں، بلال غلام ہیں اور بلال کو ابوبکر صدیق نے آزاد کیا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے آقا سیدنا سیدنا، ہمارے آقا ابوبکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد، بلال بھی ہمارے آقا ہیں اور ابوبکر بھی ہمارے آقا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ ہماری شریعت میں غلام اور آقا ایک دوسرے سے پیر لگا کے کھڑے ہو، بندوں صاحبوں محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مسجد حرام میں نماز ہو رہی ہے، کروڑ پتی آدمی کھڑا ہے اور مسجد حرام میں جھاڑو دینے والا صفائی کرمچاری اس کے بازو میں کھڑا ہے اور وہ یہ کہتے اس کو نہیں دور کر سکتا کہ تم غریب آدمی ہے، تو کمزور درجے کا آدمی ہے، تم نچلے درجے کا آدمی ہے، تو میرے بغل میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایسی تبلیغ کی اسلام میں جا، یہ ہمارے دین کی خاصیت تھی، مگر ہم نے ہندوستان میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے اثر کو قبول کیا اور جیسے ان کے یہاں کاسٹیزم ہے، جیسے ان کے یہاں جاتی بات ہے، ہمارے یہاں بھی صاحب برادری بات ہو گیا اور برادریوں میں کوئی اونچی ہو گئی کوئی نیچی ہو گئی۔ برادری کی بنیاد پر کوئی معزز نہیں، کوئی نچلے درجے کا نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہماری ویلو ہمارے تقویٰ کے حساب سے ہوگی۔ یہ 10 چیزیں ہیں، یہ بنیاد ہے، ان کو ہم نے اپنا لیا، انشاءاللہ ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے پڑوس میں ہمارے جو بھی اختلافات ہیں اللہ ان کو دور فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کو محبت پیدا فرمائے۔ اللہ سورہ حجرات کی آیات میں جو 10 باتیں بیان کی گئی ہیں، ان 10 باتوں پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کی کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک کے بہت سارے علاقے بہت سیلاب زدہ ہیں اور لوگ بے حال ہیں، پریشان ہیں، بہت سے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ وہاں اپنے خیر و برکت کا نزول کرے اور ان کی مدد فرمائے۔ جن علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہ ہونے سے وہاں جو پریشان ہیں، کسان پریشان ہیں، اللہ وہاں لوگوں کی بارش نازل فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں گزار کے اسلام پر گزار کے اور ایمان کو ہو، وہ آپ